بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً پکی بات ہے، 100% بات ہے کہ اللہ تعالی نے سنبھال رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا، کبھی یہ ٹل نہ جائیں، ہل نہ جائیں۔ زمین و آسمان کا یہ جو پورا نظام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور پوری کائنات کا مطالعہ کرو۔ آپ ذرا نا کیمرے سے فوارہ چوک کی تصویر دیکھو 10 منٹ کہ یہ اشرف المخلوقات کرتا کیا ہے۔ نہ کوئی اصول، نہ کوئی لینا، نہ کوئی دینا، 1 ایکڑ کی ٹریفک میں ہمارے اصول نہیں ہے، جس کا جدھر کو منہ ہے ادھر کو جا رہا ہے۔ اور پھر اس پوری کائنات کے سسٹم کو دیکھو، اس میں لاکھوں کروڑوں اربوں سیارے ستارے، اور زمین و آسمان سے ہزاروں گنا وسیع۔ کوئی اپنے مدار میں مہینہ میں سفر طے کرتا ہے، کوئی سال میں طے کرتا ہے، کوئی 10 سال میں طے کرتا ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ اس کنٹرول اور نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے۔ سردی گرمی، رات دن، بہار خزاں، دھوپ چھاؤں، ہوا آندھی، ہر چیز کی ایک ترتیب ہے۔ اگر یہ خود سے ہو رہا ہے، اگر یہ خود سے ہو رہا ہے، بھائی اگر اس دنیا میں خود سے سب کچھ ہو رہا ہے تو 2 بندے ایک ہی طرح کی محنت کرتے ہیں، ایک کامیاب ہو جاتا ہے، ایک ناکام ہو جاتا ہے۔ عقل یا دنیا کا فلسفہ سمجھائے کہ دونوں سمجھدار ہیں، دونوں باصلاحیت ہیں، دونوں نے سرمایہ لگایا ہے، دونوں نے محنت کی ہے، ایک کا کاروبار کامیاب ہو گیا ہے، ایک کا ناکام ہو گیا ہے، اس کی وجہ بیان کرو کیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے، آپ کو بھی اس کا مشاہدہ ہوا ہے، مجھے بھی اس کا مشاہدہ ہوا ہے۔ بعض مرتبہ کسی بہت بڑے کاروباری بندے کے پاس کوئی چیز خریدنے گئے ہیں، اس کے پاس بیٹھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ بس گزارے کے قابل عقل اور شعور رکھتا ہے، لیکن رزق اس کے دروازے پر بھاگا چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک انتہائی ذہین، شیخ سعدی رحمہ اللہ کا فرمانا، بے وقوفوں تک رزق یوں پہنچتا ہے کہ عقل مند حیران ہو جاتے ہیں۔ عقل مند کیا ہو جاتے ہیں؟ اگر سارا کچھ خود بخود ہو رہا ہے تو پھر دنیا میں مثبت کام کرنے کے لیے اتنی جد و جہد کیوں کرنی پڑتی، اتنی محنت کیوں کرنی پڑتی؟ اس لیے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کائنات کے نظام کو کوئی چلا رہا ہے، اس کائنات کے نظام کو۔ اور بھائی یہ دلیل قرآن نے ذکر کی ہے، اس پر بہت غور کرنا ہے۔ اب کون چلا رہا ہے یہ طے ہونا باقی ہے۔ دین کو ایک طرف کر دو، انبیاء کی تعلیمات کو ایک طرف کر دو، صرف عقل سے بھی سوچئے، صرف عقل اور شعور سے بھی سوچئے کہ 2 باتیں طے ہیں۔
یہ کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، اس کی دسیوں دلیلیں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بہت مشہور دلیل ہے، ہر کسی کو آتی۔ خلیفہ وقت کے دربار میں ایک دہریہ مناظرے کے لیے آیا، اس نے شرط رکھی کہ کوئی بڑا عالم بلایا جائے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کا مناظرہ طے ہوا، چونکہ وہ بہت سارے لوگوں کو اپنے مناظرے میں شکست دے چکا تھا عقل کی بنیاد پر۔ امام صاحب سے ٹائم طے ہوا، امام صاحب جان کر لیٹ ہو گئے، اور اس نے کہا جناب میں نے کہا نہیں تھا کہ تمہارا کوئی بندہ میرے مقابلے پر نہیں آئے گا، دیر سے پہنچے۔ جب مناظرہ شروع ہوا اس نے کہا جناب مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتائیں آپ دیر سے کیوں آئے؟ امام صاحب نے فرمایا اصل میں جب میں آیا تو دجلہ جو ہے دریا راستے میں پڑتا تھا، تو غیانی تھی، میں انتظار میں تھا، کشتی کوئی تھی نہیں، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹا اور اس کی خود بخود کشتی بنی، اس میں میخیں لگی ترازو سے، وہ خود بخود کشتی میرے پاس آ گئی، میں اس پر بیٹھا اور اس نے خود بخود مجھے دوسرے کنارے لگایا، میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا واہ واہ، یہ عالم مناظرہ کرے گا، ان کا پہلے دماغ کا علاج کرو۔ یہ کیسی باتیں کر رہا، خود بخود درخت کیسے کٹ گیا، ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا جناب مناظرہ ہار گئے، جب ایک کشتی خود بخود نہیں چل سکتی تو یہ پورا نظام کیسے چل رہا ہے؟ ایک کشتی خود بخود بن نہیں سکتی اور چل نہیں سکتی تو یہ پورا نظام کیسے چل رہا ہے؟ یہ بات طے ہے، یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا۔ اب اس کو چلا کون رہا ہے؟ انبیاء کی تعلیمات تو ایک منٹ میں انسان کو منزل تک پہنچا دیتی ہے نا۔ اگر نبیوں کی تعلیمات کو ہٹا دیا جائے، اب کون چلا رہا ہے؟ کائنات میں مطالعہ کرو۔ ہم نے غور کیا بھینس پر، گائے پر، بکری پر، پرندوں پر، پتھروں پر، ہواؤں پر، چاند پر، سورج پر، کون چلا رہا ہے؟ کسی ایک کو میدان میں لاؤ، کسی ایک کو لاؤ، ایک ایک پر تفصیل سے بحث ہو سکتی ہے، ایک ایک پر تفصیل سے بحث ہو سکتی ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ عقل کی بنیاد پر اگر غور کیا جائے تو اس کائنات کا رب جو ہے، خالق جو ہے، وہ انسان کو ہونا چاہیے۔ کس کو ہونا چاہیے؟ انسان کو۔ کیوں؟ اس جیسا اختیار، اس جیسی عقل، اس جیسا شعور، اس جیسی مہارت کائنات میں کسی اور کے پاس ہے؟ آ جا کے صرف سوال پیدا، عقل اٹکتی ہے انسان پر کہ کس کو ہونا چاہیے؟ انسان کو، باقی اس قابل نہیں ہے۔ اب اس انسان کو لے لو، اس کی اوقات کیا ہے؟ اس انسان کی اوقات یہ ہے کہ اپنے بالوں کو سفید ہونے سے روک نہیں سکتا، جاتے جاتے پاؤں پڑے پھسلے تو 3 بازیاں لگے، 2 جگہ سے ہڈی ٹوٹے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ ہلکی سی ہوا لگتی ہے، سردی میں نزلہ زکام ہوتا ہے تو اس کو 2 ہفتے علاج کروانا پڑتا ہے۔ کیوں بھائی، ایسا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا کھانے میں اونچ نیچ ہو جائے، ہیضہ ہو جائے، اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی۔ یہ جو سب سے زیادہ اس کائنات کا قیمتی پرزہ ہے، اس کی بے بسی اور عاجزی دیکھتے ہیں تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کی بھی اوقات نہیں ہے۔ تو پھر کون ہے؟ پھر کون ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے؟ تو عقل خود یہاں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ ذات چلا رہی ہے جو کسی کی محتاج نہیں، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ ہے، جس کو نیند نہیں آتی۔ ہمیں ایک رات سونے نہ دیا جائے، صبح دیکھیں ہم ٹکرے مارتے پھریں گے۔ کیوں جی، ایسا ہوگا کہ نہیں؟ ایک رات اگر ہمیں سونے نہ دیا جائے تو ہماری ساری سمجھ اور شعور 2 راتیں کسی کو جگا دو، بڑے سے بڑا عالم ہو، اور گیا اس کا علم، اور گیا اس کا تجربہ، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں کر کیا رہا۔ تو اس کائنات کا خالق و مالک وہ ہے جو ہر طرح کی محتاجگی سے کیا ہے؟ پاک ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ۔ یہ بات میں نے عقل کی بنیاد پہ کی ہے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر
ہم دین کو ہٹا کر کسی غیر مسلم سے صرف عقل کی بنیاد پر بھی بات کریں، عقل بھی ہمیں یہی راہ دکھاتی ہے کہ یہ جو کچھ سسٹم نظر آ رہا ہے ان میں سے کوئی بھی خدا ہونے کا اہل نہیں ہے۔ جو رب ہے وہ تو کون ہے؟ اس کائنات کا خالق و مالک۔ یہاں قرآن نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان تزولا، کبھی یہ پھسل نہ جائے، ٹل نہ جائے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، اگر یہ دونوں ہل جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو ان کو روکے گا؟ کون ہے جو روکے گا؟ زلزلے کا ایک جھٹکا آتا ہے تو بھائی سب کو سب کچھ بھول جاتا ہے کہ نہیں؟ زلزلہ میں اللہ لمحہ کے لیے دکھاتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میری طاقت کیا ہے۔ انسانوں نے بڑی ترقیاں کر لی، زلزلہ کو روک کر دکھائے، زلزلہ کو روک کر دکھائے۔ فرمایا اگر ہم اس نظام کو ہلا دیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، زمین و آسمان کے ہلنے کو ہم نے کیا سنبھالنا ہے؟ خود پاؤں ہل جائے تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ گاڑی چلا رہے ہیں، بہت ماہر ہے، ابھی مثلا یہ انڈیا کا جہاز گرا ہے، وہ جو جنگی جہاز چلا رہا ہوگا وہ کوئی ان پڑھ ہے؟ وہ کوئی عام پڑھے لکھے نہیں ہوتے، عام پائلٹ نہیں ہوتے، یہ بہت ہائی دماغ پائلٹ ہوتے، سب کچھ ہے۔ گاڑی چلا رہے ہیں یوں پورے، اللہ نہ کرے بھائی کیا ہوا، کہنے لگا سمجھ ہی نہیں آئی گاڑی ہاتھ سے کیسے نکل گئی، سمجھ ہی نہیں آئی گاڑی ہاتھ سے کیسے نکل گئی۔ جو شخص اپنی گاڑی نہیں سنبھال سکتا وہ اس کائنات کو کہاں سنبھالے گا؟ اس کائنات کو صرف اور صرف کون سنبھال رہے ہیں؟ اللہ سنبھال رہے ہیں۔ اسی لیے وہ قرآن سورہ رحمان میں قرآن نے کیا کہا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا اور سلطان تمہارے پاس ہے نہیں۔ لوگ بعض دفعہ دوست پوچھ لیتے ہیں یہ سلطان کیا ہے؟ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا یار اگر تو خرید سکتا ہے خرید لے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعی خرید لے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خریدنا تیرے پاس کا کام ہے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تم زمین و آسمان کے نظام سے بغیر طاقت کے نکل نہیں سکتے، اگر طاقت ہے تو نکل کے دکھاؤ۔ اگر کوئی آج تک نکل چکا ہوتا تو ہم مان لیتے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت ہے، آج تک کوئی اس نظام سے نکل نہیں سکا۔ پتہ چلا کہ سوائے اللہ کے یہ طاقت کسی کے پاس ہاں اللہ جب فیصلہ کر لے۔ معراج میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظام سے اوپر لے کر جانا، تو اللہ لے کر گئے کہ نہیں؟ اللہ لے کر گئے۔ اسباب دھرے کے دھرے رہ گئے، کافر تحت الاسباب دیکھتے رہے معراج کو۔ ان کا جی کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ راتوں رات بیت المقدس پہنچ جائے؟ اسباب کے تحت بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اسباب کے تحت ہوا یا اسباب سے اوپر جا کر ہوا؟ اسباب سے اوپر جا کر ہوا۔ اس لیے فرمایا انہ کان حلیما غفورا، وہ رب بہت ہی بردبار ہے، وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ بڑی عبرت انگیز ہے، ذرا اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجیے۔ مشرکین مکہ، مشرکین عرب، یہ ادھر ادھر سفر کرتے، یہودیوں سے ملتے، عیسائیوں سے ملتے، ان کی خستہ حالی دیکھتے، ان کے اخلاقی گراوٹ دیکھتے، ان کی دین کی ناقدری دیکھتے، تو یہ کہا کرتے تھے کیسے نادان لوگ ہیں، اللہ نے ان لوگوں میں نبی بھیجے، اللہ نے ان لوگوں میں کتاب اتاری، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دین دیا، یہ پھر بھی اس کی کیا کرتے ہیں؟ ناقدری کرتے ہیں۔ تو یہ حسرت کیا کرتے، یہ آرزو اور تمنا کیا کرتے کاش اگر اللہ ہمیں نبی دے تو ہم اس کی کیا کریں گے؟ قدردانی کریں گے۔ اگر اللہ ہمیں دین دے ہم اس دین کی کیا کریں گے؟ قدردانی۔
یہودیوں کو دیکھ کر ان کے جذبات بھڑکتے، اور یہ بات قرآن نے 2 جگہ بیان کی ہے صراحت کے ساتھ۔ یہ تمنائیں کیا کرتے، یہ آرزویں کیا کرتے۔ زید بن خطاب جو تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے زید، اور عشرہ مبشرہ میں ایک نام آتا ہے حضرت سعید بن زید۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے غیر معروف جو صحابی ہے وہ یہی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عمر کے جو چچا تھے زید، وہ عربوں میں، مکہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوئے ہیں جو اپنے عقل کی بنیاد پر اللہ تک پہنچے۔ کس تک پہنچے؟ وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت بڑے بھائی حضرت عمر کے والد خطاب ان کو مارا کرتے تھے، ان کو مارا کرتے تھے کہ یہ باپ دادے کے دین کو نہیں مانتا۔ زید جو تھے، زید وہ کہا کرتے تھے میں ان بتوں کو خدا نہیں مانتا، مجھے یوں لگتا ہے کہ اس ہستی، اس نظام کو جو چلا رہا ہے میرا خدا، میرا رب وہ ہے۔ اور بڑے بھائی خطاب نے ایک مرتبہ اتنا مارا، ان کو جائیداد سے بے دخل کر دیا، اور زید کو مکہ میں گھسنے نہیں دیتے تھے خطاب، حضرت عمر کے والد جو ہیں گھسنے نہیں دیتے تھے۔ اور زید کا جب آخری وقت آیا تو زید کی زبان سے یہ نکلا، اے اس کائنات کے خالق و مالک، میں نے تجھ تک پہنچنے کی بہت کوشش کی، میں اتنا جان سکا کہ میری قوم جن بتوں کو خدا کہہ رہی ہے وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی گواہی دی کہ یہ توحید پر تھے، چند لوگ تھے، چند لوگ تھے۔ تو جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف چند لوگ تھے جو اپنی عقل کی بنیاد پر اس بات تک پہنچے۔ ہاں، پورے مکہ کو یہ حسرت اور یہ تمنا تھی، یہ حسرت اور یہ تمنا تھی، اللہ ہمیں دین دے، اللہ ہمیں کتاب دے، اللہ نبی دے تو ہم اس کی کیا کریں گے؟ قدر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کو صرف نبی نہیں دیے بلکہ امام الانبیاء دیے، بلکہ رسول نہیں دیے، امام الرسل دیے، خاتم المرسلین دیے۔ اللہ نے صرف ان کو عام کتاب نہیں دی، آسمانی کتابوں کی سردار اور امام قرآن کریم، اللہ نے ان کو نواز دیا۔ لیکن جب اللہ نے ان کو نوازا تو یہ اپنی ساری تمنائیں بھول گئے، حسرتیں بھول گئے، اللہ سے جو دعائیں کرتے تھے ہر چیز کو بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بن گئے۔ قرآن کریم اس کیفیت کو میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ یہ کافر تو مر آ گئے۔ اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم سبق ہے۔ ہم بھی یوں کرتے، ہم بھی یوں کرتے ہیں بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ مالی حالت کمزور ہے، بڑی تمنائیں دعائیں اللہ سے کیا، اللہ مجھے رزق کی برکتیں دے، وسعتیں دے، میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، ساری باتیں اللہ سے کی، عہد معاہدے کو بھول گئے، سب کو بھول گئے۔ اب نہ حج کی پرواہ ہے، نہ زکوٰۃ کی پرواہ ہے۔ اولاد نہیں تھی، اللہ سے بڑی دعائیں مانگی، اللہ نے اولاد دی تو اللہ کو بھول گئے۔ بیماری تھی، اللہ مجھے اس بیماری سے نکال دے، میں یوں کروں گا، فلاں کروں گا۔ کاروباری بحران آیا، ہم بھی یہی کچھ کرتے۔ وہ میں ایک لطیفہ، استھانوی نے ایک لطیفہ لکھا ہے سمجھانے کے لیے۔ وہ مشہور بات ہے نا کہ ایک آدمی کھجور کے اوپر اٹک گیا تھا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے کرتے نیچے آتے آتے پہلے کہا کہ اونٹ صدقہ کروں گا، پھر گائے کروں گا، پھر نیچے آتے 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 یہ ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ میں نے اللہ سے اس زمانے میں، جس زمانے میں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا دعائیں مانگی تھی۔ اے اللہ میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا۔ حقیقت یہ ہے جس وقت بیٹا نہیں ہوتا تو دیکھیے لوگ کیا کرتے، اللہ نے بیٹا دے دیا، اب جب اس بیٹے کی شادی کے دوسرے معاملات آتے پھر لوگ
یوں نظریں پھیرتے اللہ سے جیسے دوبارہ ان کو اللہ سے کام، اور بھائی کوئی اللہ سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو ایک لمحہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں گزر سکتا، ہمارا تو ایک لمحہ۔ اس لیے بھائیو جہاں بھی یہ آیت آتی ہے تو میرے طبیعت اس طرف متوجہ ہوتی ہے، اور آپ کو بھی اسی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے کمزور لمحات میں کیا کیا تمنائیں کی، کیا کیا حسرتیں کی، آیا ان کو پورا کیا ہے یا نہیں؟ اللہ معاف فرمائے، ہمارے سامنے لوگوں کے واقعات آتے ہیں کہ جی میرے پاس فلاں نعمت نہیں تھی، میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، لیکن آج 40 سال ہو گئے، اب بڑھاپا آ گیا، اب ڈر لگتا ہے۔ خدا کے بندو 40 سال کبھی خیال ہی نہیں آیا اس بات کا، خدا کے بندو 40 سالوں میں کبھی خیال ہی نہیں آیا اس بات کا۔ بہرحال دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، فرما رہا اقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ بڑی پکی اللہ کی قسمیں کھاتے تھے۔ کس بات پر؟ لئن جاءہم نذیر، اگر ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے نذیر ڈرانے والا آیا، آگے الفاظ دیکھنا، لا یکونن اہدی من احدی الامم، تو پکی بات ہے ضرور امتوں میں سے یہ بھی ایک ہدایت یافتہ امت بن کر دکھائیں گے، امت بن کر دکھائیں گے۔ فلما جاءہم نذیر، پھر جب ان کے پاس آ گئے کون؟ نذیر سے کون مراد ہے؟ نبی کریم۔ پھر جب ان کے پاس نذیر آ گئے، ما زادہم الا نفورا، تو ان کی نفرت ہی بدبختوں کی بڑھتی گئی، ان کی دشمنی ہی بڑھتی گئی۔ یہ نہیں سوچا ہم نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، ہم نے اللہ سے کیا کیا ہے؟ دعائیں مانگی ہیں، تو پھر یہ نفرت ہی میں بڑھتے گئے۔ نفرت میں کیوں بڑھے؟ قرآن کریم نے پھر وہ اسباب، یہاں 2-3 سببوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ دعائیں مانگنے کے باوجود بھی جب وہ نعمت ملی، اس نعمت کی جو ناقدری ان کی، اس کے اسباب کیا تھے؟ قرآن نے اگلی آیت میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دے تو کل سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔